نمل باب نمبر 3 پہلا تاثر پہلا تعارف پارٹ 6 اور انیکسی وہ اس کے حصے سے بہت کم ہے، تم جانتی ہو، تلخی سے کہتے وہ ٹائی پن لگا رہے تھے۔ تمہارے بس میں ہوتا تو اسے اور بھی بہت کچھ دے دیتے، مگر وہ خود ہی کچھ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں۔ کتنا اچھا ہو اگر تم مجھے اپنی شکل کم سے کم دکھایا کرو۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ماتھے پہ بل لیے بولے تھے۔ جواہرات کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ بامشکل اس نے ضبط کیا۔ میں جا رہی ہوں، مگر تم سے مخاطب ہونے کی تکلیف میں نے صرف اس لیے اٹھائی تھی کہ اگر ہم تینوں جا رہے ہیں تو فارس کا رشتہ دار میرے گھر میں اکیلا کیوں ہے؟ کیا تمہارا دوسرا بیٹا اپنے کمرے میں اپنی ناکامی کا سوگ نہیں منا رہا؟ وہ جو میز سے پرس اٹھانے آئی تھی رکی، جھٹ کر پرس اٹھایا اور گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ اسے ناکام مت کہو نگر زیب، اور اگر وہ پہلے نمبر پہ نہیں آتا تو دوسرے نمبر سے نیچے بھی نہیں جاتا۔ اگر وہ اسٹینفورڈ یا ہارورڈ نہیں جا سکا تب بھی 3 بہترین یونیورسٹیز اسے اپروچ کر چکی ہیں، اور ایک دفعہ تم اس کا DNA ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیتے کہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اور شاید پھر تم اس کی قدر کرنا شروع کرو۔ شیرنی پھپڑ چکی تھی اور نگر زیب اب کالر درست کر رہے تھے۔ وہ میرا بیٹا ہے، مجھے عزیز ہے، اسی لیے جہاں اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہاں نہیں ہے۔ اچھا ہونا صرف ہاشم جیسا ہونا نہیں ہوتا۔ وہ فارس کی بہن کے بچے، وہ مجھے زیادہ قابل لگتے ہیں۔ جواہرات شعلہ بار آنکھوں سے گھورتی رہی، پھر تیزی سے پلٹ گئی۔ باہر آ کر اس نے مؤدب کھڑی میری کو روکا۔ فارس کے رشتہ دار کو چائے وغیرہ بھجوا دینا، پھر رات کا کھانا کھلائے بغیر مت بھیجنا، اور اس پہ نظر رکھنا۔ گہری نظروں سے اسے گھور کر کہا۔ میری نے سر ہلایا۔ اوپر ہاشم اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اندر سعدی ایک کرسی پہ بیٹھا کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنا منہوس تھا کہ جب ہاشم نے اس کے قریب آیا تو وہ بھی نہیں ہلا، بس پڑھتا رہا۔ ہاشم نے گردن ترچھی کر کے کتاب کا سرورق دیکھا۔ یہ کہاں سے نکال لی تم نے؟ میں تو اسے بھول ہی چکا تھا۔ سعدی چونکا، پھر اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا۔ یہ کہاں سے نکال لی تم نے؟ میں تو اسے بھول ہی چکا تھا۔ سعدی چونکا، پھر اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا۔ اوہ، میرا خیال تھا آپ جا چکے ہیں۔ بلکہ آپ جائیے ہاشم بھائی، ورنہ مجھے لگے گا کہ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ ہاشم نے جواب دیے بنا کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی، الٹی پلٹی، پہلے صفحے پہ قلم سے لکھا، ہاشم کاردار کے نام، شاید کبھی ضرورت پڑے، فتف محمد اولا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ محمد اولا اور محمد ثانی، یہ 2 جڑواں بھائی تھے، میرے ساتھ لاء اسکول میں۔ محمد اولا نے مجھے یہ کتاب دی تھی۔ وہ خود کسی ٹراما سے گزرا تھا اور اس کو شاید اس کتاب نے ٹھیک ہونے میں مدد کی تھی۔ واٹ ایور، مجھے یاد بھی نہیں ٹھیک سے۔ وہ اس کی پشت کو پڑھنے لگا۔ وہ 13ویں صدی کی کسی مسلمان عالم کی لکھی گئی کتاب ہے۔ میں نے تب پڑھی تھی، مجھے اچھی لگی تھی، مگر اب بھول چکا ہوں۔ کیا تمہیں پسند آئی؟ اس نے چہرہ اٹھا کر سعدی کو دیکھا۔ بہت زیادہ، عجیب چارم ہے اس میں، جیسے میں شخص کے زمانے میں واپس چلا گیا ہوں۔ ہاشم نے کتاب میز پہ رکھی، جھک کر کھڑے ہوئے قلم نکالا اور پہلے صفحے پہ محمد اولا کے دستک تلے لکھا، فار ریڈنگ پلیئر آف سعدی یوسف۔ نیچے اپنے سائن کیے، تاریخ ڈالی اور کتاب بند کر کے اسے تھما دی۔ پہلی دفعہ میرے پاس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ارے تھینک یو، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ ضرورت مجھے بھی نہیں تھی، مگر تم ذہین لڑکے ہو اور میں ذہین لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں صرف ذہین جمع محنتی لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، اور تم وہ بھی ہو۔ کھانا کھا کر جانا، کندھا تھپک کر، بالکل کسی بڑے بھائی کی طرح۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا مڑ گیا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ کیا بندہ ہے، سعدی نے ستائش سے سوچا۔ میڈم رمشا کے آفس میں خاموشی چھائی تھی۔ میز کے دونوں سروں پہ چائے کے کپ دھرے تھے۔ میڈم کی طرف والا تو آدھا خالی تھا، مگر زمر کی چائے پیالی کے تہہ میں چبھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ تنی ہوئی گردن اور اس سے زیادہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کر کہیں زمر، انہوں نے بہت سکون سے کہا۔ زمر نے اسبات میں جنبش دی۔ میں کھل کر بات کرنے ہی آئی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے مسز رمشا بلگر امی کہ آپ نے میٹرک اسکالرشپ دینے کی بجائے ان امیدواروں کو دیے ہیں جن کی تعلیمی اداروں یا خود انہوں نے آپ کو اس کام کے لیے کمیشن دیا ہے، اور مجھے ایسے مت دیکھیں کیونکہ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوا ہے، اور میں زمر یوسف ہوں، اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں آپ کے ارادے کے خلاف ایک چارٹ شیٹ تیار کروں گی اور پچھلے 10 سال کے ریجیکٹڈ ہوئے امیدواروں کو تلاش کر کے سامنے لاؤں گی جن کا حق بالکل سعدی کی طرح مارا گیا ہے، اور میں ان کا موازنہ ان بچوں سے کروں گی جن کو آپ نے اسکالرشپ دیے ہیں، اور نہ صرف یہ موازنہ میڈیا پہ آئے گا بلکہ آپ کے
اثاثوں اور بینک بیلنس کی تمام تفصیلات سمیت میں کورٹ میں جاؤں گی، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ آپ کا گھر، بچے سب متاثر ہوں گے۔ اسی لیے آپ ہر اس بچے کا نام لسٹ سے خارج کر دیں جس کو ناجائز اسکالرشپ دیا گیا ہے۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہوئی تو میڈم رمشا نے سر ہلایا، تحمل سے جیسے ایک گہری سانس لی، خارج کی اور اسی اطمینان سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہہ لیا زمر، اور اب میں آپ کے کہنے کی منتظر ہوں۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ میڈم رمشا جھنکی، دراز سے ایک فائل نکالی، سیدھی ہو کر اس کے آگے رکھی اور بولی، اس کے پہلے صفحے پہ سعدی کا اکیڈمک ریکارڈ ہے اور تمام قوائف ہیں، اور اگلے صفحوں پہ ان 5 بچوں کے دسے سے ایک نظر دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد آپ جس کا نام کہیں گی میں نکال کر سعدی کا ڈال دوں گی۔ زمر نے تندی سے اس کو دیکھا، فائل اٹھائی، کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا۔ سعدی کے قوائف پڑھتے گردن مزید اونچی ہوئی، آنکھوں میں فخر درایا، ابرو اٹھا کر ان کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا کر صفحہ پلٹا۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ پڑھتی گئی، صفحے الٹتی گئی، آہستہ آہستہ، نقوش ڈھیلے ہوئے، کندھے ذرا ڈھکے، بھوئیں خفگی مگر پیسائی سے پھنسی۔ فائل ختم کر کے وہ کتنی ہی دیر اس کو دیکھتی، لب کاٹتی رہی۔ اب ان میں سے کس کا نام آپ کو نکلوانا چاہتی ہیں زمر؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ زمر نے خاموشی سے ان کو دیکھا اور فائل آہستہ سے مزید میز پہ ڈالی۔ زمر، اپنے بچے ہم سب کو پیارے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیارے نہ بھی ہوں، اور ہم سب کو قابل لگتے ہیں، چاہے وہ قابل نہ بھی ہوں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سعدی مستحق نہیں تھا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ بچے سعدی سے زیادہ مستحق تھے۔ زمر نے آنکھیں بند کر کے کنپٹی مس لی، وہ بے حد تھکاوٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مگر اس سے زیادہ قابل اور غریب بچے تھے وہ 5۔ میری جگہ آپ ہوتی تو آپ بھی یہی فیصلہ کرتی۔ زمر نے بند آنکھوں کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔ ابھی کچھ دیر وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی، خواب ٹوٹ چکا تھا، نیند کھل چکی تھی، مگر وہ کچھ دیر اور اسی خواب میں رہنا چاہتی تھی۔ کیا اس نے کسی اور کو اسکالرشپ پروگرام میں اپلائی نہیں کیا؟ زمر نے آنکھیں کھولی، سارے خواب ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نوی میں گردن ہلائی۔ وہ کر چکا ہے، وہاں بھی نہیں ملا۔ آئی ایم سوری، وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی، اور زمر بھی ان کو دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ ذہن منشتر تھا، سوچیں بھٹک رہی تھیں، مگر وہ نقطہ سامنے تھا جس پہ اسے پہنچنا تھا۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ مسز رمشا، کیا آپ مجھے ایک فیور دیں گی؟ کتاب ہاتھ میں لیے وہ پڑھتے پڑھتے بالکنی میں جا بیٹھا تھا۔ باہر شام تک دور تک پھیلا سبزہ اور وہاں سے نظر آتی فارس کی انیکسی۔ لائبریری کی بالکنی کے دائیں طرف ہاشم کی بالکنی تھی، اور اس کے مزید پرے ایک اور بالکنی، البتہ وہ ایک دوسرے سے جدا تھیں۔ کسی دوسرے بالکنی تک جانے کے لیے آپ کو اندر سے ہی جانا پڑتا۔ سعدی اس سب سے بے خبر رہتا اگر اسے وہ آواز نہ آتی، ایسی آواز جیسے کوئی دم گھٹنے کی کیفیت۔ میں کھانسنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ہاشم کی بالکونی سے پڑے ایک دوسری بالکونی کے کمرے کے کھلتے دروازے پہ وہ بیٹھا تھا، گھٹنوں میں تقریباً سر پہنوائے کھانستا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ کم عمر نوجوان لگتا تھا، نہ وہ کمرے کے اندر تھا نہ باہر، نہ ہوش میں نہ بے ہوش، درمیان میں کہیں تھا۔ کتاب پھینک کر وہ اندر بھاگا، لائبریری سے نکل کر ریڈنگ کے اوپر آیا، بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر نیچے جواہرات کے صوفے پہ اسی کے انداز میں میری بیٹھی تھی، مگ سے کافی پی رہی تھی، باقی سب سنسان پڑا تھا۔ سنو، اوپر آؤ جلدی، اس نے پکارا۔ میری گڑبڑا کر اٹھی، پھر سنبھل کر سیڑھیوں تک آئی۔ سعدی تب تک آگے جا کر ہاشم کے ساتھ والے کمرے کا ہینڈل گھمانے لگا۔ وہ لاک تھا۔ کھانا تیار ہے، میں آپ کو بلانے ہی لگی تھی۔ وہ زینہ بزینہ چڑھتی اوپر آئی۔ اس کے کمرے میں کون ہے؟ نشے رو ہے، مگر وہ اس کے دروازے سے زور آزمائی کرتے دیکھ کر رک گئی۔ اسے کھولو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اب دروازے کو دھکا دے رہا تھا۔ میری کی حالت پہ غصہ غالب آنے لگا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ گئی۔ وہ آرام کر رہے ہیں، ان کا حکم ہے کہ ان کے دوران اگر کسی نے ان کو تنگ کیا تو وہ بہت برے پیش آئیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈائننگ ہال۔ اگر وہ لڑکا مر گیا تو تمہارے مالک تمہاری جان لینے میں کتنے سیکنڈ لگائیں گے؟ ہاں؟ وہ اس کی طرف مڑ کر اتنے غصے میں بولا کہ میری چپ ہو گئی۔ اوکے، میں چابی لاتی ہوں۔ یہ ایسے نہیں کھلے گا۔ وہ اب کے ذرا تیز رفتاری سے نیچے گئی۔ اس کے واپس آنے تک سعدی مسلسل دروازے کو زور زور سے ٹھڈے مار رہا تھا۔ چابی ملی تو وہ پیچھے ہوا، دروازہ کھلا
تو بالکنی کا منظر دوسرے زاویے سے سامنے آیا۔ چوکھٹ پہ قریباً اونٹھا گرا لڑکا، منہ سے نکالتا جھاگ، حلق سے آتی عجیب آوازیں۔ سعدی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ہاں، میری کا منہ کھل گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سنو ادھر دیکھو۔ وہ جلدی جلدی لڑکے کو سیدھا کرتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، آنکھیں کھل بند ہو رہی تھیں۔ تم فکر مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہم تمہیں ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، تم سونا نہیں، جاگنے کی کوشش کرو۔ اس کا چہرہ تھپتھپا کر وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ نوشیروان نے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دھندلا سا منظر دیکھا۔ اس پہ جھکا لڑکے، چھوٹے گھنگھریالے بال، پریشان آواز، اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبا گیا۔ گاڑی تیار کرواؤ اور ملازموں کو ادھر بھیجو، اسے اٹھانا ہے۔ دیکھ کیا رہی ہو، جلدی کرو۔ وہ میری کو ہکا بکا کھڑے دیکھ کر چیخا تھا۔ میں مسز کاردار، اس کو بعد میں اطلاع کرنا، پہلے گاڑی نکلواؤ، جاؤ۔ میری سٹپٹا کر باہر گئی۔ یہ سب اس کے لیے بہت اچانک اور غیر متوقع تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی مدھر آواز میں چل رہا تھا۔ بڑے ابا اینک لگائے صوفے پہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ زمر نے چائے کے 2 کپ میز پہ رکھے اور خود سامنے جا بیٹھی۔ الائچی اور دار چینی کی مہک۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے نگاہ اٹھا کر کپوں کو دیکھا اور پھر سے۔ مہینے کا آخر چل رہا ہے اور تم خود کماتی ہو، اس لیے 2-3 ہزار سے اوپر مانگنے کا سوچنا بھی مت۔ دوبارہ سے پڑھتے پڑھتے اطلاع دی۔ اور اس وقت میں آئی ہوں جب تمہاری ماں گھر پہ نہیں ہے، اس لیے اگر موضوع گفتگو ندرت کے رشتہ دار کی شادی میں جانا ہے تو صاف انکار ہے۔ آپ نے نئے ایئرپورٹ کے قریب جو عرصہ ہوا پلاٹ لے رکھا تھا میرے نام کا، اس کے کاغذات آپ کے پاس ہیں؟ جتنی سنجیدگی سے اس نے پوچھا وہ اتنا ہی چونکے۔ اینک اتاری، اخبار رکھا اور اجنبی سے دیکھا۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ پلاٹ میری ساری زندگی کمائی ہے، تمہاری اور زلفی کے نام جو تھوڑا بہت جوڑا تھا، اس سے زلفی تو اپنا حصہ نوکری کے دوران ہی لے لیا تھا۔ کاروبار میں بھی لگایا اس نے، مگر کاروبار میں تو پریشانی کا لکھا چلتا ہے، اس کا پیسہ کم ہوا بڑھا نہیں۔ تمہارے حصے میں یہ پلاٹ میں نے ان تینوں وقتوں کے لیے خریدا تھا جب وہ اچھا خاصا مہنگا ہو چکا ہے۔ اس کو بیچ کر میں تمہاری شادی کروں گا اور بہت دھوم دھام سے کروں گا، مگر فی الحال تو میری شادی کا کوئی سلسلہ نہیں چل رہا، مگر جلدی چلے گا۔ تو کچھ تمہاری پڑھائی، کچھ اس کم عمری میں ٹوٹی منگنی کے باعث ہم زیادہ پروٹیکٹیو ہو گئے تھے، ورنہ تمہاری شادی میں کر بھی چکا ہوتا۔ اب بھی رشتے دیکھ رہا ہوں، مگر زمر تم بے وجہ ایسے ذکر نہیں چھیڑا کرتی۔ تو سوالیہ ابرو اٹھائی۔ زمر چند لمحے بالکل خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی۔ خاموشی دنیا کا سب سے بڑا اغراض، سب سے بڑی سزا۔ ابا سعدی کو اسکالرشپ نہیں ملا۔ وہ بالکل چپ ہو گئے، آنکھوں میں زنج و ملال بھرا۔ انا اللہ! مگر شاید کسی اور جگہ سے۔ اب وقت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنے جا سکتا۔ ماں سوائے اس کے۔ وہ رکی، ایک وقفہ دیا، مگر ابا کی آنکھوں سے نگاہ نہیں ہٹائی کہ ہم اس کی فیس بھر دیں۔ مگر ہم اتنی مہنگی یونیورسٹی افورڈ نہیں کر سکتے۔ الفاظ لبوں سے ٹوٹ گئے۔ وہ ایک دم شاکڈ اس کو دیکھنے لگے۔ ایک منٹ، تو تم کہہ رہی ہو ہرگز نہیں۔ میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں، ہم وہ پلاٹ بیچ دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، شوق کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، وہ تمہارا حق ہے۔ تمہاری شادی زیور سب اس سے بنے گا اور بقیہ رقم تمہارا بینک بیلنس ہوگی۔ وہ تمہارا فیوچر ہے سعدی، ہمارا فیوچر ہے۔ 5 سال کی پڑھائی، ہر سال کے لاکھوں روپے فیس۔ نہیں زمر، میں نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کو سعدی سے بالکل محبت نہیں ہے؟ پارٹ 6 دیکھنے کا شکریہ۔ پچھلے 3 اقساط میں سے جتنا بھی واقعات دکھائے جا رہے ہیں نمل کے، وہ 7 سال پرانے ہیں۔ پارٹ 7 میں ملتے ہیں۔ شکریہ۔